اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آدمی کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر، جس انسان کے اندر یہ 5 خصوصیات پائی جائیں گی وہ سب سے بہترین انسان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا لڑکا ہو چاہے وہ چھوٹی لڑکی ہو۔ یعنی اب دیکھیں ایک اڈلٹ انسان کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے جو سب سے بہترین انسان میں ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ بزنس مین ہوگا یا جس کی زیادہ کارخانے ہوں گے یا جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہوگی یا جس کے پاس بڑے بنگلے یا بڑی گاڑی ہوگی، برانڈیڈ فونز ہوں گے یا برانڈیڈ واچز ہوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں کچھ فرمایا۔ کیا فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اب دیکھیں آج ہم اپنے اہل و عیال میں دیکھیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، جو ہماری گیدرنگ ہے وہاں پہ کیا ہے، کتنے لوگ وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور ماشاءاللہ سے ایسے لوگ بھی تھے جو رمضان المبارک میں روز کا ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ تھے کہ جو 15 پارے پڑھتے تھے، کچھ 10 پارے، کچھ 5 پارے، کچھ 2 پارے، کچھ 1 پارہ بھی پڑھا کرتے تھے روز کا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو رمضان المبارک میں بھی قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ معاف فرما دے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو جن سے ہمارا تعلق ہے، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہمارے، ان سب کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنی ہو سکے، اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کریں، انہیں بھی بتائیں۔ اب دیکھیں دادے کو پوتے کی ٹینشن ہونی چاہیے، ماں کو اپنی بیٹی کی، باپ کو اپنے بیٹی کی، یعنی اس طرح ہم ہر ایک کو ہمیں ٹینشن ہونی چاہیے کہ یار وہ قرآن پاک نہیں پڑھتا تو وہ قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے۔ تو یہ چیز پہلے ان خصوصیت کیا تھی کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، جو سب سے بہترین انسان ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا جو خصوصیت ہے جو سب سے بہترین انسان میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں، اسے پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، اگر تم اکیلے ہو تو دوسرا اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا تم چھپے میں جو کر رہے ہو، روشنی میں کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، کھلے میں کر رہے ہو، بند میں کر رہے ہو، یعنی چاہے تم بند کمرے میں ہو چاہے تم باہر اعلانیہ کر رہے ہو، سب کام تمہارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اور تم جو باتیں کھلے میں کرتے ہو، چھپے میں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ باتیں بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تمہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سارے کام کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا ڈر کیا ہے کہ دیکھو اللہ کا ڈر بھی، اس کی جو سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ بندہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تنہائی کے گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ۔ اب دیکھیں اگر بندہ کوئی تنہائی میں گناہ کر رہا ہو نا، اگر پردہ بھی ہل جائے بندہ ڈر جاتا ہے، وہ کوئی آ گیا ہے، اپنے بچوں کے خوف سے کہ یار بچہ دیکھ رہا ہے، بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، یار نہیں وہ بندہ دیکھ رہا ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ڈر کی جو سب سے بہترین مثال ہے کہ اس انسان سے تنہائیوں کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں۔ تو اس طرح جو سب سے بہترین انسان ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ تمام کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے، چاہے وہ اچھائی والے کام ہوں تو اندر اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے وہ اس طرح بچتا ہے کہ نہیں یہ گناہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ مجھے جانتے ہیں۔ یہ چیز تیسرا کام جو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سب سے بہترین انسان میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح سے اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں
تو ہم نے دیکھا ہوگا چوکوں میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم انہیں تلقین کریں کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جائیں نماز پڑھنے چلتے ہیں، دعوت دے کر آئیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے بلا وجہ، کوئی عذر نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، انہیں تلقین کریں، انہیں حکم دیں ہم نیکی کا، یہ ہماری ذمہ ہے۔ اور دیکھیں اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو تبلیغ والے ہیں نا ان کا کام ہے لوگوں کو اس نہیں، یہ ہر مسلمان کا فرض عین ہے نیکی کا حکم کرنا۔ ہم اپنے گھر میں دیکھیں، ہم اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نماز روزہ زکوٰۃ ہو گئی، حج نہیں لوگ کرتے، اس سے نیک اعمال جو ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر تسبیحات نہیں کرتے، اپنا فضول کاموں میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں، انہیں حکم دیں کہ نیکی کا حکم کرنے والا کیا ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ جو چوتھا عمل بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندے برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب کس طرح آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ میوزک لگا ہوا ہے، تو آپ آپ کے اندر ہمت ہو انہیں کہیں کہ جی یہ میوزک چلانا حرام ہے تو آپ اس کو لہٰذا بند کر دیں۔ وہ آگے ان کا فعل ہے، وہ ان کا عمل ہے کہ وہ بند کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن آپ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہیں منع کریں، آپ انہیں کہیں کہ جی یہ میوزک بند کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کہیں شادی میں جاتی ہیں تو وہاں پہ میوزک چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے، سارے اللہ کسی کو ناراض کرنے والے وہاں پہ کام ہو رہے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ جی میوزک بند کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کام ہے کہنا، آپ کا کام کہنا ہے، آگے وہ ان کا عمل ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ان کا فعل ہے۔ تو اسی طرح پانچواں جو عمل بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان سب سے بہترین ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، جو آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون کون ہیں، ہمیں کیا کیا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارے چچا کا، ہمارے تایا کا، ہمارے ماموں کا، ہماری پھپھو، ہماری خالہ، ہر ایک کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج بس ہم مخصوص اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں کہ ہم زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے، تو لیکن یہ غلط بات ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، ہم ان سے کیسے ملتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں، یعنی ہمیں ہر ایک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہمیں ان کا بارے میں پتہ ہوگا تو ہم بہترین طریقے سے ان سے مل سکیں گے نا۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو کیا؟ تو یہ 5 اعمال تھے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ 5 اعمال پائے جائیں گے، 5 نشانیاں پائی جائیں گی، وہ کیا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ پہلا کہ جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا کہ جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے جس کے دل میں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تیسرا وہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے، چوتھا وہ جو برائیوں سے بچاتے ہیں، لوگوں کو برے کام کرنے سے روکتے ہیں، پانچویں چیز یہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین انسان بن جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔